دلچسپ سیاست ہے اور آپ اس سیاست کا ایک حصہ ہیں، اس میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ نواز شریف صاحب کا منظر عام پر آنا، پھر اس کے بعد سے جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، اختلافات کی خبریں ہو رہی ہیں، نوٹیفیکیشن ابھی تک تو نہیں آیا، تو کیا اس کو سمجھا جائے سر؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب ایک ایسے سیاستدان ہیں. ایک تو اس وقت یعنی سینئر موسٹ، بلکہ سینئر ترین جو ہے وہ اس وقت سیاستدانوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زندگی دے. وہ جو بھی ان کے خیالات ہیں وہ جب کبھی بھی اظہار کرتے ہیں تو ان میں کوئی لگی لپٹی نہیں وہ رکھتے. وہ بات وہی کرتے ہیں جو جس کو وہ درست سمجھتے ہیں، اور اس کا اظہار انہوں نے جو گفتگو اس دن کی ہے، جس دن انہوں نے یہ بائی الیکشن میں جو الیکٹڈ لوگ تھے ان سے بات کی ہے، تو یہ بات انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے. جس دن وہ تشریف لائے تھے پاکستان اور جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، اس دن بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. اس سے پہلے ایک ہماری پارٹی میٹنگ تھی جس میں ہم نے تمام جاب کے لوگوں کو بلایا تھا فلیٹیز میں، تو انہوں نے بائی ویڈیو لنک جو ہے وہ خطاب کیا تھا، تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن اس بات کو کسی اور معاملے سے جو ہے وہ نفی کرنا یہ بالکل غلط ہے. جو ہوا ہے، یعنی موجودہ حکومت نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ہے، وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے قائد ہیں، تو ان سے بغیر مشاورت کے ہم نے کیا اور بعد میں یاد آیا یا ان کو خیال آیا کہ جی یہ کیا ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ فلی آن بورڈ ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹس ہوئی ہے وہ ان کی اپروول سے ہوئی ہے. تو اس لیے کوئی اس قسم کا معاملہ قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے، پروسیجرل جو ہے وہ ڈیلیز ہوتے ہیں، اور اس بارے میں احتیاط کا پہلو اگر سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس میں جہاں پہ یعنی کوئی 2-4 دن کی بات تھی، اس میں اگر کوئی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کو اس قسم کے معنی پہنانا جو ہے، یہ میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہے. رانا صاحب، اس کو اس لیے پہنائے جا رہے ہیں یہ معنی، اور ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا پہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف ہو یا صحافی ہوں، وہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ٹائمنگ کا. اور اس نوٹیفیکیشن کو 27 کو آنا تھا بطور CDF آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے، ان کے ساتھ بھی 1-2 جو اور نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو بھی آنا تھا، لیکن وہ نہیں آئے. اور پھر پرائم منسٹر کا کہا گیا کہ وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اور آج آئے ہوئے بھی ان کو دوسرا دن ہے یا تیسرا دن ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض پروسیجرل معاملات ہیں یا کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ ہو سکتا ہے اختلافات نہ ہوں، مگر کچھ نام تو ہیں جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، اختلافات کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اختلاف تو اس میں بالکل نہیں ہے. اور اس میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 27 تاریخ کو جس دن چیف آف جوائنٹ چیئرمین کمیٹی جو ہے وہ آفس جو ہے وہ یعنی ختم ہوا ہے، سیزڈ ہوا ہے، تو اسی دن جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے تھی. یہ درست نہیں ہے. یہ ایک نیا آفس ہے، نیا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوا ہے، اس کے بعد ریلیونٹ لاز امینڈ ہوئے ہیں، اس کے بعد رولز فریم ہو رہے ہیں، ان کی اپروول ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو ان چیزوں میں جو ہے وہ اگر کوئی وقت لگ رہا ہے تو لگ رہا ہے. اس میں کسی قسم کے کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امینڈ ہو گیا، جو اس میں درج ہو گیا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وائس چیف کا عہدہ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ تو قانون کے تحت موجود ہے. حکومت چاہ رہی ہے کہ اس پہ وائس چیف کو لایا جائے، اور شاید دوسری طرف سے یہ ارادہ ہے کہ وائس چیف کو نہ لایا جائے.
NSC کو لایا جائے، تو کیا اس کے اوپر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے؟ دوسرا ران صاحب، جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں اگر یہ بات پہلے ہو جاتی تو شاید ابہام نہ ہوتا۔ نہیں دیکھیں، یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوگا نا کہ جب جو ہے وہ CDF کا تقرر ہو جائے گا۔ CDF جو ہیں انہوں نے ریکمینڈ کرنا ہے کسی کو، تو اس نے وائس چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے۔ تو یہ تو کویسچن اس وقت رائز ہوگا جب CDF کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، وہ اپنا چارج سنبھالیں گے، تو اس کے بعد پھر ان سے کہا جا سکتا ہے نا کہ بھئی آپ کسی کو وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ عہدہ تو پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن اس کا کبھی تقرر ہو جاتا رہا ہے اور کبھی نہیں ہوتا رہا۔ تو یہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایک اپنی ڈسکریشن کہہ لیں یا اس کی ایک اپنی سویٹ ول ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے معاملات کو اسسٹ کرنے کے لیے وائس کا تقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ قانون میں اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ تو اچھا ہوا آپ نے کلیریفیکیشن دے دی ہے رانا صاحب، یہ اچھا ہوا کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کی ابھی کلیریفیکیشن دی ہے، لیکن آپ نے سمجھتے حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے؟ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا اس سچویشن کو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ یعنی ہر وقت کسی نہ کسی جو ہے وہ خبر کی جو ہے وہ جستجو میں ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ اچھی ایک خبر مل گئی ہے، تو اسے کوئی 2-3 دن چلائیں گے، اس کے بعد جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو کب آ رہا ہے سر نوٹیفیکیشن پہ؟ دیکھیں، اس کی ٹائمنگ سے متعلق جو ہے یہ تو یعنی جو ریلیونٹ آفس ہے وہ تو پرائم منسٹر کا آفس ہے، تو انہوں نے اس بارے میں ابھی کوئی جو ہے وہ وضاحت نہ کرنا مناسب سمجھی ہے، نہ کی ہے۔ تو اندازے سے بات کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 دن میں جو ہے یہ آ جانا چاہیے۔ ٹھیک، ران صاحب اب دوسرا آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اتنے دن روکا گیا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، ان کے جو قانونی تقاضے تھے یعنی ان کے جو وکلاء ہیں ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ آپ خود بھی جیل میں رہے ہیں، آپ کی آدھی جماعت جیل میں رہی ہے، نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مصلحت تھی، اور کیا یہ قانونی کام تھا جو کہ آپ کی حکومت نے دیا؟ اخلاقی کے اوپر بھی سوال ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ درست تھا فیصلہ کہ ان کو اپنی بہنوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ دیکھیں، جہاں تک کوئی بھی آدمی